السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر شویتا ہے اور میں کٹیہار سے بلانگ کرتی ہوں. اور میں ذاکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے 10 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان سے روبرو ہو رہی ہوں. اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اوپر والا جب سب کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو بنایا، تو پھر سب سے زیادہ مسلموں کو کیوں حقارت کی نگاہ سے ادرس ریلیجنس والے دیکھتے؟ ریجن کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اوپر والا ایک ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، ہندو مسلم جو بھی دھرم سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیوں مطلب یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اوپر والا ایک ہے یا ایشور ایک ہے یا گاڈ ایک ہے؟ کیوں کنفیوژن میں وہ اپنی زندگی بتاتے رہ جاتے ہیں؟ بہن کے 2 سوال ہے. سوال کے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی 2006 سے دیکھ رہے اور ٹیلی ویژن پہ مجھے اور کئی سالوں پہلے سے دیکھ رہے ہیں. ان کا سوال ہے کہ باقی لوگ مسلمان کو ایسی غلط نظر سے کیوں دیکھتے، یہ پہلا سوال. اور دوسرا سوال کہ سب مذہب والے جب جانتے خدا ایک ہے تو ایک خدا میں کیوں نہیں مانتے. ان کے 2 سوال ہیں. بہن پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ لوگ مسلمان کو غلط نظر سے کیوں دیکھتے، اس کی مین وجہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ ہے میڈیا. آج میڈیا، جیسے میں نے کہا، سب سے طاقتور ٹول ہے، سب سے طاقتور ہتھیار ہے. میڈیا آج ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے، دن کو رات، رات کو دن. تو یہ میڈیا کا کھیل ہے، بہت آسان ہے. جیسے میں نے کہا نا یو کے میں کیا ہوا، تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو ڈر تھا رشیا سے، ابھی رشیا چلی گئی. ابھی خوف ہے اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں. اگر امن سب جگہ پھیلے گا، کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے، کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھندے میں نقصان ہوئے گا. کیونکہ کچھ لوگ کے دھندے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہے. فائدہ ہوتا ہے نا، جھگڑا بگڑا ہو تو ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو. بات کریں گے امن کی، وار فار پیس، ایکچولی کر رہے وار آن پیس. ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے، وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے، امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے. ناٹ وار فار پیس، وار آن پیس. امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے. تو یہ میڈیا ہے بہن، میڈیا اتنا پاورفل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے. ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پہنچانا چاہیے. بہن آپ دیکھ رہے پیس ٹی وی 6 سال سے پہلے، اس کے پہلے آپ نے دیگر چینل پہ مجھے دیکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام کا مذہب پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد؟ آپ کے کیا خیالات ہیں اسلام کے بارے میں؟ میں بچپن سے ہی ایک چیز کے خلاف رہی ہوں کہ مورتی پوجا، جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا. جو اوپر والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوچھتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرسٹ. دوسرا سوال کہ آپ جب اوپر والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں وشواس ہے، آستھا ہے، آپ کہیں بھی رہیں، اوپر والے کو یاد کیجئے، آپ اوپر والے آپ کی دعا ضرور سنیں گے. یہ میرے بچپن سے ہی یہ میرے دل میں ہے. اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئی میرے من میں اور بھی ایسے سوال آتے گئے اور میں خود بخود اس کا سولوشن ڈھونڈتے رہ گئی. اور آج جا کے جب میں آپ کے پیس ٹی وی سے جڑی تو مجھے اور بھی میرا جتنے بھی کنفیوژنس تھے وہ دور ہوتے گئے اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام مذہب؟ مجھے بہت پسند ہے. آپ کو غلط فہمی دور ہو گئی آپ کی نا، جو میڈیا پھیلا رہی ہے. ہاں، یہ مجھے ہمیشہ رہتا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں نہ تو مورتی پوجا ہے نہ بھی کچھ ہے، صرف اوپر والا ہے جو ایک ہے، جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، جس کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانیں جو دوسرے کو مانے؟ آپ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہی، ماشاءاللہ. اللہ کے مرضی کے بنا تو پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. بہن جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب غیر مسلمان یہ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ ہاں، یہ سوال تھا کہ مانتے کیوں نہیں ہیں وہ، کہ ایک ہی شکتی ہے، چاہے وہ گاڈ ہو، کرسچن بولتے ہیں، ہندو بولتے ہیں ایشور ایک ہے، مسلم بولتے ہیں اللہ ایک ہے،
और गुरुद्वारा बोलते कि वाहे गुरु एक, तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही आपका है? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने, जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वाले और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये लेकिन मेन सर प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पे अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। फिर भी क्यों नहीं करते? बहन, क्योंकि आप पीस टीवी देख चुकी है, तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही। बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 जबानों के अंदर फैलाए। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाए कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाल्लाह। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके। हाँ, ये एक चीज मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे। जी हाँ। कि आपके मन में जो भी आप धर्म अपना रहे हो, ये तो जरूरी नहीं होता कि आप उसे रिप्लेस करें पब्लिक के बीच में। जरूरी नहीं है। और अगर आप मन से मानते हैं तो, और ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या हैं, और ऊपर वाले को ही मानते हुए सारा चीज फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी होता है कि मुस्लिम बताए ही कि हम मुस्लिम हैं? बहन का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मन से माने काफी नहीं, क्या जाहिर करना जरूरी नहीं है? अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको शक लगता है कि अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी जिंदगी खतरे में है, और ये टॉपिक के ऊपर भी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे इलाके में आप है, 99% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं और जंग का माहौल है और पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूं, तो कुरान की आयतें, अगर आपकी जान खतरे में है तो आप शिर्क भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में ईमान होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि तुम मुशरिक हो, आपको पता है आपकी जान खतरे में, आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन आपके दिल में ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं कि अगर आपकी जान खतरे में है, कोई बंदूक रखता है सिर पे और बोला कौन है तुम, अगर तुम बोले हाँ मैं मुशरिक हूं, लेकिन दिल में ईमान है कि अल्लाह एक है, तो आप गुनहगार नहीं। तो अगर आपको डर है कि आपके इज़हार करने की वजह से आपकी जान खतरे में है या कुछ तकलीफ आ सकती, तो मत इज़हार करो। लेकिन इज़हार करने से फॉलो करना आसान है। जो शख्स इज़हार करता है वो फॉलो भी करेगा। अगर इज़हार नहीं करेगा, बोलता मैं मुसलमान हूं, अगर उसके जान का खतरा है तो कोई हर्ज नहीं, उसके दिल उसके बीच में और खुदा के बीच में इज़हार करने की जरूरत नहीं। लेकिन जान का खतरा नहीं है, फिर भी बोलते हैं
نہیں میں جان کا خطرہ نہیں ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں, چھوٹی موٹی تکلیف ہے اس لیے میں نے اظہار کروں گا, پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو عمل کرنا مشکل ہوگا. اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی, نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی, روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی. اگر قبول نہیں کریں گے تو مشکلات اور بڑھیں گی. لیکن اگر مشکلات اتنی ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ مائکروفون پہ بھی نہیں آتی تھی. میں بھی فیلڈ میں ہوں نا بہن, اگر آپ کو جان کا خطرہ ہوتا تھا تو مائکروفون پہ آ کے آپ بولتی بھی نہیں تھی کہ میں بت پرستی کے خلاف ہوں, میں خدا میں مانتی ہوں. جب اتنا بول دیے تو مجھے یقین ہے آپ کے جان کا خطرہ نہیں ہے. میں بھی فیلڈ کا ہوں نا, آپ ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ کون سے ڈاکٹر ہے پتا نہیں, میں جسم کا ڈاکٹر ہوں. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر ہے؟ کون سے ڈاکٹر ہے بہن آپ؟ ڈینٹسٹ. ڈینٹسٹ ہے, ماشاء اللہ, قریب پیشہ ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوں, آپ ڈینٹسٹ ہے. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے دانت میں درد ہو رہا ہے تو کیا پرابلم ہے, برابر نا؟ تو ویسا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا پتا چل جاتا. میں جسم کے ڈاکٹر کے علاوہ روحانی ڈاکٹر بھی ہوں ماشاء اللہ. تو مجھے پتا آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے. تو جان کا خطرہ نہیں ہے تو میری یہ رائے ہے, اظہار کرنے سے آپ کو عمل کرنے میں اور آسانی ہوگی. یہ مجھے پتا ہے. پتا آپ کو نا؟ ہاں. تو آپ کو جان کا خطرہ ہے؟ اب میں ابھی کلیئر نہیں کر سکتی کچھ بھی آپ سے. اور ایک لاسٹ سوال ٹھیک ہے پوچھنا انشاءاللہ, چاہتی ہوں لیکن آپ آپ میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہدایت دے جاننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے بھی بہن. اور ایک لاسٹ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. جی ہاں پوچھے ڈاکٹر جب شیتا. اوپر والے سب کو نیچے بھیجے تو پھر نیچے ڈیوائڈ کیوں کیا گیا کہ سب الگ الگ دھرم میں بلونگ کرنے لگے؟ یہ سوال کل پوچھا گیا تھا مجھ سے کہ اوپر والا جب ایک ہے تو نیچے والوں کو ڈیوائڈ کیوں کیا ہے الگ الگ؟ اللہ نے, خدا نے, بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا ہے, ایک ہی دین. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین, ایک ہی مذہب صحیح ہے, وہ ہے اسلام, جس کے معنی ہے امن شانتی حاصل کرنا اللہ کے پیغام پہ عمل کرنے کے بعد. تو جو بھی اللہ خدا ایشور کے پیغام پہ عمل کرتا ہے اور امن حاصل کرتا ہے اسے عربی میں کہتے مسلم. لیکن کیا ہو گیا کہ کیونکہ خدا نے بہت سے پیغام بھیجے اور جتنے پیغام پہلے آئے تھے وہ محدود تھے ایک گروہ کے لیے, اور وہ پیغام ویلڈ تھا ایک وقت کے لیے, کیونکہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ 1400 سال پہلے انسان پورے پیغام کو ہضم کر سکے گا, سمجھ سکے گا. اسی لیے 1400 سال پہلے قرآن بھیجا. جتنی پہلے کتابیں بھیجے وہ وقت کے دوران بدلتے گئے, لوگ نے بدلے, اور خدا نے اسے محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی. اللہ نے, خدا نے, بھگوان نے وہ پہلے پیغام جو محدود تھے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. لیکن کیونکہ آخری پیغام قرآن 1400 سال پہلے جب بھیجا, قرآن میں اللہ لکھتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اسے محفوظ رکھیں گے, کیونکہ یہ آخری پیغام ہے, اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا ہے. اسی لیے وہ صرف ایک گروہ کے لیے نہیں ہے, صرف مسلمان کے لیے نہیں, صرف عربوں کے لیے نہیں, سارے انسانوں کے لیے, اور صرف ایک وقت کے لیے محدود نہیں, تا قیامت ہے. کیونکہ اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنے والا, یہ پیغام کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں. اسی لیے جتنے پرانے پیغام ہیں بدلنے کے باوجود ان میں جو مین بات ہے, جو اصل بات ہے توحید کی کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور بت پرستی نہیں کرنا چاہیے, مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے, سارے مذہب کی کتابوں میں موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ دھرم ادھیکاری ان کو عام نہیں کرتے اپنے لوگوں کے سامنے, اس لیے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ذاکر صرف اپنی مذہب کی بات کر رہا ہے. ارے میں ان کی مذہب کی بات بھی کر رہا ہوں. تو لوگ جب تحقیق کرنے لگتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو صحیح بات کر رہا ہے. تو ایک چیز اللہ نے کیا ہے الحمدللہ, بھگوان نے, ایشور نے, کہ یہ مین پیغام توحید کا محفوظ رکھا ہے, اور اس میں یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن سسٹر. ہم ہندو ہیں, ہمارا نام نوارن سرکار, رائے گنج گھر. آپ سے 2-4 بات ایک ساتھ ہم پوچھ لیں گے, اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. پہلا بات یہ ہے ہمارا, جو ہم ہندو ہو کر کے مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے؟ السلام علیکم تو دے نہیں سکتے. ہاں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے, آخری سوال اچھا سوال ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے. سلام علیکم تو نہیں بول سکتے,
क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? हाँ। लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते हैं? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं, क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं, और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं। ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8, हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो। जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो। तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो, अस्सलाम अलैकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम अलैकुम मतलब अस्सलाम अलैकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी। तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते, इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते हैं वालेकुम। अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है। कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्न कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूँ। इख्तिलाफ क्यों कह दिया मैं? जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, व इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना लिकुल्लि शैइन हसीबा। यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है, ये आयत के मुताबिक अगर गैर मुसलमान आपको ग्रीट करे, सलाम दे, तो क्या जवाब देना चाहिए? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयत तो साफ है कि अगर कोई भी आपको सलाम कहता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजूस हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आपको सलाम करता है, कुरान कहता है आपको और बेहतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए, या कम से कम उतना। अल्लाह हिसाब रखने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस आयत के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो बड़े साहबा थे, अगर गैर मुस्लिम सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। लेकिन उलमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते नहीं, ये बेहतरीन जो लफ्ज है सिर्फ मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए, जिम्मी के लिए सिर्फ उतना। तो ठीक है, मान लो, तो अगर वो सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बोलना चाहिए, कम से कम उतना तो बोलना चाहिए। ये वालेकुम था, सिर्फ वालेकुम था अगर कोई आपको मौत बोले, पर अगर कोई गैर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोले तो इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर करो या उतना। कुछ उलमा कहते नहीं सिर्फ उतना। तो कोई गैर मुसलमान सलाम करे तो कम से कम उतना तो फर्ज है, और अच्छा कर सके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे, आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86। अभी दूसरा सवाल आता है, क्या मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है, पहल कर सकता है क्या नहीं? इस पे इख्तिलाफ है, इस पे इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुत्तफिक अलैह है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी। सही मुस्लिम में लिखा है जिल्द नंबर 3 में किताब सलाम में हदीस नंबर 5389, इसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जभी भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत कहो, सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। तो ये हदीस की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई ईसाई या यहूदी को देखते हैं तो सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। लेकिन एक दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस सही बुखारी की है, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6254, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, काफिर भी है, ईसाई भी है, यहूद भी है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम,
آپ پہ سلامتی ہو، اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ سلام کہہ سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو ابھی دو پہلو ہے، اگر غیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ پہل بھی کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک غیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے کہ سلام میں؟ جب آپ قرطبی پڑھتے ہیں، قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے اندر جب اوائنا سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے کیسے؟ تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے، جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے، ان کے ساتھ امن سے رہے، جسٹ رہے اور اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے، جو لوگ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ ہے۔ اور 4 آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 کہ سب سے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس، سب قرآن سے جواب ہے۔ کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47، اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ کالا سلام علیکہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک، اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم۔ تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے، اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی، اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ الوداع کا تھا، صرف نام کے لیے تھا اس لیے نہیں کر سکتے۔ اور تحقیق کریں گے تو پتہ لگ جائے کہ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، دے واک ود ہیوملٹی، اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلاما، سلام علیکم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مومن وہ ہے جو عاجزی ہیوملٹی سے دھرتی پہ چلتے ہیں اور جب جاہل سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالو سلاما، آپ پہ سلامتی ہو۔ اور پڑھو قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، تو آپ کہو آپ پہ آپ کے اعمال، میرے پہ میرے اعمال، آپ پہ سلام علیکم۔ وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ، میرے اعمال میرے پہ، سلام علیکم، آپ پہ سلام ہو۔ تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام غیر مسلم کو کر سکتے ہیں، ان کا جواب بھی دے سکتے۔ پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث سے۔ تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں، ان کی دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے، پھر علماء کی طرف جاتا ہوں، اس عالم کی سائڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے صحابہ تھے، وہ مسلمان کو بھی غیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، غیر مسلم کو سلام کرنا تو غلط ہے، آپ کیوں کرتے؟ یہ ان کا حق ہے، ابن مسعود نے کہا۔ اور ابو اسامہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ غیر مسلم کو سلام کیوں کرتے ہو؟ جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے، غیر مسلم کو بھی کرتے تھے، کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا
کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلائے، اسی لیے میں غیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں۔ اور میرے جواب کے آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، سارے عالموں کے لیے۔ تو ہم مسلمان بھی ساری دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائیں۔ اور انشاءاللہ اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں، اور میں کشن گنج ناگرک سے جو اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے اور جو باقی نزدیک علاقے سے آئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کا یہ تحفہ، آپ کا یہ 3 دن کا تحفہ کہ اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی تعداد میں آپ مجھے سننا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میری درخواست ہے کہ سننے کے بعد جو بھی کچھ آپ نے سنا، انشاءاللہ اس بات کو اپنی زندگی میں عمل لاؤ، اپنی زندگی میں اس کا عمل کرو تو مجھے اور خوشی ہوئیں گی، اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو جلد میں واپس آؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اور ماشاءاللہ کافی زیادہ پیاری ویڈیو تھی، اور یقین کرے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارا اپنا بھی ایمان کافی زیادہ تازہ ہو گیا ہے۔ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسانی فطرت کے مطابق ہے دین اسلام، اور آج اس ویڈیو سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ہندو خاتون تھی جو آئی تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتی ہے، یہ خود بھی ڈاکٹر ہوتی ہے۔ سوال اس کا بعد میں یہ کرتی ہے، لیکن پہلے یہ کچھ باتیں کرتی ہے کہ میں پچھلے 5 سے 6 سالوں سے پیس ٹی وی دیکھ رہی ہوں، اور میرا سارا کا سارا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں، اور سارا کا سارا نظریہ میرا ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایک اور بات یہ بہن کرتی ہے، اور وہ یہ کرتی ہے کہ میں بچپن سے ہی میرا ذہن میں یہ تھا کہ مورتی پوجا جو ہے وہ غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے خدا تک بات پہنچانے کے لیے کسی بت کے پیچھے جانا پڑے گا یا کسی مورتی کو ڈھونڈنا پڑے گا اور پھر اس کو جو ہے کہنا ہوگا اور وہ اس کے تھرو ہمارا کنیکشن ہوگا۔ یہ میرے بچپن سے ہی یہ میرا ذہن نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ خدا جہاں پر بھی ہم ہوں گے وہ ہمیں دیکھتا ہوگا، وہ ہم سے باواقف ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم پر کیا گزر رہی ہے، اس سب سے خدا واقف ہوگا۔ اور اس طرح کے اور بھی جو دین اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ اس عورت اس سسٹر کی فطرت میں تھی، اور یہ اس کو ڈھونڈ رہی تھی، اور آخر کار ان کا اپنا کہنا ہے کہ جب میں نے پیس ٹی وی کو دیکھا تو میرے سارے سوالوں کے جواب مجھے مل گئے۔ ابھی یہ بہن کچھ سوالات کرتی ہے جو کہ کئی بار جن سوالات کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا بھی ہے، لیکن یہ بہن جو سوال کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، لیکن یہ سارے انسان اسلام کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں اور برا دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سوالات کیے ہیں اس بہن نے۔ لیکن یہ سوال جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں اور آج کل اس کی کافی زیادہ ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہر جگہ پر دوستو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے ہر کونے میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے، چاہے جس ملک میں بھی ہو۔ میں آپ کو کئی نام گنواتا ہوں، اگر آپ نام لے افغانستان کا، ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہوا، اس کے بعد سیریا میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہوا، یہاں تک کہ تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ مصر میں بہت سارے مسلمانوں کا قتل ہوا، شام میں، یہ سارے علاقے جو ہے اور ممالک جو ہے، ابھی آپ آج کل دیکھ سکتے ہو کہ غزہ میں، فلسطین میں کتنے بچوں، معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ سوچیں، آپ ٹیررسٹ لفظ کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کو سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے اور مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ حالانکہ اگر آپ لوگ صحیح سوچنے والا آدمی دیکھے گا تو ہر جگہ پر ظلم جو ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور مسلمان مظلوم ہے۔ اگر آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کا بچاؤ کرو گے، اور اس وجہ سے اگر ایک مسلمان ری ایکشن کرتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے تو اس کو ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے۔
اور آج کل کا میڈیا ہے وہ ہر مسلمان کو بس ٹیررسٹ کا نام دے رہا ہے، اور ہر جگہ پر مسلمان کو بری نظر سے اسی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ میڈیا مسلمان کو برا دکھاتی ہے، اور کبھی بھی اگر مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے یا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ میڈیا نہیں دکھاتی۔ یہاں تک کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ غزہ میں اسرائیل کے حق میں باتیں کرتے ہیں، اور فلسطین کے جو لاکھوں جو ہزاروں بچے شہید ہوتے ہیں، اس طرح پول جیسے بچے شہید ہوتے ہیں، ان کو وہ دہشت گرد کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تو اس طرح کے انصاف سے واقف نہیں ہوں۔ اس بین کا سوال بھی تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی جواب یہ دیتے ہیں کہ لوگ اسی وجہ سے اسلام کو بری نظر سے دیکھتے کیونکہ میڈیا یہ دکھا رہا ہوتا ہے، اور میڈیا وہ کچھ دکھاتا ہے جس سے ان کو ٹی آر پی ملتی ہے اور ان کو فائدہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بس ٹرینڈ کے پیچھے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی یہ بہن سوالات کرتی ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ بہن کی ذہن سازی ہو گئی ہے، اور ماشاءاللہ یہ جان چکی ہے کہ اسلام ہی امن پسند دین ہے اور اسلام ہی سارے مسئلوں کا حل ہے۔ اور یہ بہن ایک اور ڈاکٹر ذاکر نائک جب اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے تو یہ بہن کہتی ہے کہ اگر میں ظاہری طور پر اقرار نہ کروں اور میں دل ہی دل میں یہ مانوں کہ ہاں اسلام سچا ملک ہے، سچا دین ہے، کیا یہ کافی نہیں ہوگا؟ تو اس سے ڈاکٹر ذاکر نائک جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی دباؤ ہے، آپ پر کوئی پریشر ہے تو پھر آپ اسلام قبول نہ کریں، لیکن اگر آپ پر پریشر نہیں ہے تو آپ کو اسلام قبول کرنا چاہیے، اس سے آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوستو یہ ویڈیو تھی کافی زیادہ پیاری ویڈیو تھی اور مجھے کافی زیادہ پسند آئی۔ آپ لوگوں کو کون سا پارٹ، کون سا سوال اس ویڈیو میں پسند آیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت کے بارے میں آپ کو کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، وہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور صرف ہمارے چینل کو ہی نہیں، جو بھی چینل اور جو بھی سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم پر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، جو بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اسلام کے ریلیٹڈ جو ایک اصلاحی بات کر رہے ہوتے، اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔